اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ یونس آیہ 20۔ وَيَقُولُونَ یعنی جھٹلانے والے اور سرکش کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی، اسی طرح انہیں بھی معجزہ دے دیتا۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے، مکہ کے پہاڑ دور ہٹا دیتے اور پہاڑوں کی جگہ سرسبز و شاداب میدان بنا دیتے جس میں نہریں جاری ہوتی۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ سورۃ الفرقان آیہ 7۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 90۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر سب کچھ ہے، وہ کسی کام سے عاجز نہیں، مگر اپنے افعال اور اقوال کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ سورۃ الفرقان آیہ 10۔ اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں، مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ بنی اسرائیل آیہ 59۔ رسول سے لوگ نشانی کیوں مانگتے ہیں؟ رسول کی دعوت سے بچنے کے لیے لوگ نشانی مانگتے ہیں اور اسے مختلف قسم کے مطالبات میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ دعوت کے ذریعے زندگی میں تبدیلی لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ نشانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو نشانی یا معجزے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ سبق لیں۔ لوگ نشانی سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ لوگ نشانی سے اس لیے سبق نہیں لیتے کہ نشانی دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، مجبور کرنے کے لیے نہیں۔ نشانی آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ کوئی جھوٹا جواز تلاش کر کے نشانی کو رد کر دیں۔ فقل سو آپ کہہ دیں، یعنی آپ وہ کسی معجزے کا مطالبہ کریں تو آپ کہہ دیں، انما الغیب للہ، غیب کی خبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے اپنے بندوں کے افعال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اپنے علم اور انوکھی حکمت کے تقاضے کے مطابق ان کی تدبیر کرتا ہے۔ کسی حکم، کسی دلیل، کسی غایت و انتہا اور کسی تعلیل کی تدبیر میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یعنی معجزات کا علم غیب سے آتا ہے، اور غیب صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی ہر ایک دوسرے کے بارے میں انتظار کرے اور دیکھے کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اپنے منہ مانگے معجزے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو کہ جواب میں مہلت بھی ہے اور دھمکی بھی۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو کیسے آداب اختیار کرنے چاہیے۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہہ کر کیا ثابت کیا گیا؟ غیب کا علم تو اللہ ہی کے لیے ہے کہہ کر یہ ثابت کیا گیا کہ لوگوں کے معاملات کا کوئی اختیار نبی کو نہیں دیا گیا۔
تمام معاملات کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندے کے مقام کو واضح کیا گیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ سورۃ یونس آیہ 21۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو رحمت چکھانے سے مراد انہیں رزق میں وسعت دینا، انہیں بارش جیسی نعمتیں عطا کرنا، پھلوں میں بہتری لانا۔ من بعد ضراء مستہم، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، یعنی جب لوگوں کو بیماری کے بعد صحت، دکھ کے بعد سکھ، تنگ دستی کے بعد فراخی، پریشانی کے بعد اطمینان، خوف کے بعد امن، گرانی کے بعد ارزانی اور قحط سالی کے بعد بارش نصیب ہوتی ہے، تو بھول جاتے ہیں انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے، یعنی وہ نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شکر کرنے کی بجائے اکڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آیات کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں اور سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ قریش پر کیا مصیبت آئی تھی؟ قریش پر ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر 7 سالہ قحط آیا تھا۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آنا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بے خبری میں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی کرنے والا ہے، وہ اپنی تدبیروں میں تیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں ان سے زیادہ تیز ہے۔ بری چالوں کا وبال چال چلنے والے پر ہی ہوتا ہے، ان کے برے مقاصد انہی پر پلٹ جاتے ہیں اور وہ برے انجام سے محفوظ نہیں رہتے، بلکہ فرشتے ان کے اعمال لکھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہ ان کو ان اعمال کی پوری جزا دے گا۔ اِنَّ رُسُلَنَا، بلا شبہ ہمارے فرشتے، یعنی فرشتوں میں سے حفاظت کرنے والے، یعنی وہ جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے انسان کے اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کو لکھ رہے ہیں اور کوئی عمل بھی لکھے بغیر نہیں رہتے، پھر ان عملوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو ہر چھپی کھلی چیز سے خبردار ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر چھوٹے بڑے عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکش انسان کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سرکش کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اور زیادہ ڈھیل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سرکش انسان کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ پکڑ لیتا ہے تاکہ اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیسے لکھتے رہتے ہیں؟ فرشتوں کے لکھنے کا معاملہ ہم سے چھپا ہوا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لہٰذا اتنا یقین رکھنا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔
وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ یونس آیہ 22۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر انسان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اس آیت میں سمندری سفر کی صورتحال بیان کی ہے جس میں انہیں انجام کا خوف ہوتا ہے۔ یہ صورتحال انسانی نفسیات کی مزید وضاحت کے لیے دیے ہوئے ہے۔ وہی ہے خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سمندری، فضائی اور خشکی کے سفر اپنی نگرانی میں کرواتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے تمہاری رہنمائی فرماتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، یعنی تم بحری جہازوں میں ہوتے ہو اور کشتی مسافروں کو لے کر پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی وہ ہوا چلتی ہے جو جہازوں اور کشتیوں کو چلاتی ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی مسافر ہنستے کھیلتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے، یعنی اچانک سخت مخالف ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے، یعنی جب کشتی کو چاروں طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے اب ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ اس وقت وہ مخلوق سے کٹ کر خالص اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین آ جاتا ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اگر ان مصیبتوں اور سختیوں سے نجات دلا دے تو وہ آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ سورۃ الاسراء آیہ 67۔ اللہ تعالیٰ نے سمندری پرسکون سفر اور سمندری طوفان میں گھری ہوئی کشتی کی مثال سے کیا ثابت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یہ ثابت کیا ہے اس کائنات میں حرکت اور سکون دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے خشکی اور تری پر اسی کا کنٹرول ہے۔ سکون انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے؟ سکون انسان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی ان حالات کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جیسے سمندر میں کشتی پر سکون ہو تو مسافر سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے مراد اپنے عقیدے کو خالص کرنا، اپنی دعاؤں کو خالص کرنا، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا۔ سمندری طوفان کا تجزیہ کیا بتاتا ہے؟ سمندری طوفان میں سمندری ہوائیں پہاڑ جیسی موجوں کو اٹھاتی ہیں اور مسافروں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مانے بغیر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ انسان اگر سنجیدہ ہو جائے تو رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔
فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب وہ فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیہ 23۔ فلما انجاہم، پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی، جب اللہ تعالیٰ انہیں سختی اور مصیبت کے بھنور سے نکال لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ مصیبتوں سے نجات ملنے پر وہ وعدے بھول جاتے ہیں جو انہوں نے کیے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کوئی مصیبتوں اور تنگیوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ پھر وہ ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گناہ پر بھی دنیا میں یقیناً پکڑ ہے اور آخرت میں بھی وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں پکڑ ضرور ہوتی ہے، خواہ کسی اور گناہ پر دونوں جہانوں میں پکڑ ہو یا نہ ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں اور نعمتوں میں بھی اپنے آپ کو خالص کرتے، جیسے انہوں نے سختیوں میں اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا تھا۔ جو کوئی اخلاص کے بعد بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی سرکشی اور بغاوت کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو تسلیم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قانون کو نہ ماننا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی کیسے بن جاتا ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ کہ میرا معاملہ بالکل درست ہے، تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر انسان منمانی کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے پر بھی اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بغاوت اور سرکشی پر کیسے ضرب لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بغاوت اور سرکشی تمہارے اپنے خلاف پڑے گی۔ تمہاری بغاوت تمہیں برے انجام تک پہنچا کر رہے گی۔ وہ وقت آئے گا جب تم رب کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور اور مقام کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی۔ انما بغیکم علی انفسکم، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سرکشی کی سزا کو مؤخر نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا تمہاری سرکشی کی سزا تم پر ہی پڑے گی۔ متاع الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، یعنی اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت اور اس کے لیے اخلاص سے دور بھاگنے میں ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ دنیا کے چند ٹکڑے اور اس کا مال و جاہ اور معمولی سے فوائد حاصل ہوں جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم اسے چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جاؤ گے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر قیامت کے دن تم ہمارے ہی پاس آؤ گے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں بتا دیں گے تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے اچھے یا برے عمل کیے اس کی پوری پوری جزا ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو ان کے اپنے ان اعمال پر جمے رہنے سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ان الفاظ سے انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہیں اور انسان کانپ جاتا ہے اور
اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اقرار کرنے پر مجبور پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گم ہو جانے والوں پر دنیا کی حقیقت کیسے واضح کی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گم ہو جانے والوں پر دنیا کی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو فیصلہ کر لو کہ مختصر زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کرنا کیسا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل جہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ یونس آیا 24۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ دنیا کی زندگی کی مثال دنیا کی حالت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس کی بہار چند دنوں کی، اس کی رونقیں چند گھڑیوں کی، اس کی چمک دمک تھوڑے وقت کی ہے۔ دنیا کی لذتیں اور اس کا مال و جاہ انسان کے لیے بڑا پرکشش ہے، مگر جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں سے نکل جاتی ہے اور چاہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خالی ہاتھ دنیا سے جانے والے کا دل غم اور حسرت سے بھر جاتا ہے۔ کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں۔ دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ایسی ہے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں تو خوب بارشیں ہوں، زمین پانی جذب کر لے اور ہر قسم کی نباتات، طرح طرح کے چارے، قسم قسم کے اناج، رنگ رنگ کے پھول اور پھل اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائیں۔ مما یاکل الناس، اس میں سے جو انسان کھاتے ہیں، یعنی غلے، پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ، والانعام، اور چوپائے، اور وہ چیزیں جو جانور کھاتے ہیں، مثلاً مختلف قسم کے چارے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی۔ اس کا منظر خوبصورت ہو جاتا ہے اور زمین خوبصورت لباس پہن لیتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے خوش منظر، غم ہلکا کرنے والوں کے لیے ذریعہ تفریح اور بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاتی ہے۔ تب تو عجیب نظارہ دیکھنے کا، جس میں سبز، زرد اور سفید رنگ دکھائی دیں گے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں، یعنی زمین کے مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ اب کے خوب پیداوار ہوگی جس سے وہ نفع اٹھائیں گے، یعنی وہ سمجھنے لگتے ہیں دنیا ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ دنیا ہی کا ہے اور ان کی طلب بھی دنیا ہی کی ہے۔
अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, यानी अल्लाह ताला की तकदीर गालिब आ जाती है तो कभी तेज़ आंधियाँ चलती हैं, कभी आसमान से ओले बरसते हैं, कभी शिद्दत की बर्फ़बारी होती है। फल और गल्ले तो दूर की बात, दरख्तों के पत्ते भी नहीं रहते, कभी दरख्त ज़मीन पर आ गिरते हैं। फ़जअलनाहा हसीदा, तो हमने उसे कटी हुई कर दिया, यानी सब कुछ दरख्त, बागात, फल, अनाज कटे हुए ढेर की तरह हो जाते हैं। कअल्लम तग़न बिल अमसी, गोया कि वो कल जहाँ कुछ भी ना थी, गोया कि वहाँ कभी खूबसूरतियाँ, रौनकें, आबादियाँ थी ही नहीं, हर चीज़ पर बेरौनकी छा जाती है, गोया वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। ऐसी नापायदार शय जो कल थी आज नहीं, इसका होना और ना होना बराबर है। रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह होने वाली कौमों के बारे में फ़रमाया, और जब हमारा हुक्म आया तो हमने शुएब को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे अपनी ख़ास रहमत के साथ निजात दी, और उनको एक हौलनाक चीख ने पकड़ लिया। जिन्होंने जुल्म किया तो उन्होंने अपने घरों में सुबह की कि वो ऊंधे मुँह पड़े हुए थे, गोया वो इनमें बसे ही न थे। सुन लो, हलाकत है मदियन के लिए जिस तरह हलाक हुए समूद। सूरत हूद 94 और 95। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, हम आयात को ऐसे ही खोल कर बयान करते हैं, यानी हम आयात को मिसालें बयान करके वाज़े करते हैं। लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, यानी जो इन कामों में गौर व फिक्र करते हैं जो इन्हें फ़ायदा देते हैं, जो अपनी फ़िक्र को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, वही मिसालों से सबक हासिल करते हैं। गाफिल इंसान तो अल्लाह ताला की आयात से मुंह फेर लेता है, ऐसे शख्स को आयात कोई फ़ायदा नहीं देती, ना इसका शक दूर करती है। अल्लाह ताला ने खोल कर मिसाल बयान की है ताकि लोग दुनिया की नापायदारी और उसके जल्द ज़ाइल होने का अंदाज़ा करके इबरत हासिल करें। ये चंद रोज़ा दुनिया ऐसी है, जो इसके पीछे भागता है ये दूर भागती है, जो इससे भागता है ये उसके पीछे पड़ जाती है। दुनिया ठुकराने वालों से लिपटती है, नफ़रत करने वालों से चिमटती है और तलब करने वालों से भागती है। रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, और आप इन्हें दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान करें, जैसा कि पानी जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर उससे ज़मीन की नबातात खूब घनी हो गई, फिर वो चूरा हो गई, जिससे हवाएं उड़ाई फिरती हैं, और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सूरत अल-काफ़ आया 45। दुनिया की ज़िंदगी के लिए इंसान कोशिशें कितनी करता है। दुनिया की ज़िंदगी के लिए इंसान इतनी कोशिशें करता है कि इसमें मगन हो जाता है, और बड़े मकासद के लिए कोशिशें करना इसके पास वक्त नहीं रहता। मुख्तलिफ ज़िंदगी के लिए इंसान का सब कुछ लगा देता है, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए इंसान की कोशिशों का कोई हिस्सा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि इंसान अगर दुनिया की ज़िंदगी में अपनी इस बेख्तियारी को समझ जाए तो कभी जुल्म और बेइंसाफ़ी का रवैया इख्तियार ना करे, यानी कि उसको समझ आ जाए कि दुनिया में जो कुछ कर रहा है यही रह जाना है, यही हमारे पास टाइम है, यही टेस्ट का टाइम है। अगर ये टाइम हमने गंवा दिया तो वापस हाथ नहीं आएगा। यही हमने खेती बोनी है, फसल आखिरत में कटेगी। ये किस तरह होगा जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, दीन को सीखेंगे और सिखाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें हदायत दे, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाए और हमें जन्नत तक ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और उस पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।